نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا، نبی تسلیم کرنا، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسلام اور قرآن اور اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول سے بغاوت ہے۔ سب سے یہ بغاوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی اور رسول تسلیم کیا جائے۔ اب اگر کوئی آ کر دعویٰ کرتا ہے نبی پاک کے بعد کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کوئی شخص اس سے جا کر دلیل طلب کرتا ہے کہ میں اسے جا کر معجزہ طلب کروں، دلیل طلب کروں، تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فتویٰ ہے، جو فیصلہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس مدعی نبوت کے پاس جاتا ہوں اور جا کر اس سے دلیل طلب کرتا ہوں، اس سے معجزہ طلب کرتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی فرمایا کہ اس جھوٹے مدعی نبوت سے جا کر جو دلیل طلب کرے گا، معجزہ طلب کرے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ وہ کیوں کافر ہوگا؟ اب دلیل سنیں نا، آپ عقل کو حاضر رکھیں آپ، کہ ایک بندہ دلیل طلب کر رہا ہے، اس کی دلیل کو رد کرے گا، اس سے جا کر دلیل طلب کرے گا، معجزہ طلب کرے گا، تو کافر کیوں ہو جائے گا؟ کافر اس لیے ہوگا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر، آپ کی حدیث پاک کے اندر آپ نے جو فرمایا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اس پر شک کیا ہے، اس پر شک کیا ہے، اور نبی پاک پر شک کرنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ میرا محبوب خاتم النبیین ہے، تو اس نے قرآن کی آیت کے اندر شک کیا ہے، نبی پاک کے ارشاد کے پر شک کیا ہے، تو اس شک کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔